یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائمی تذکرہ اور شہرت اس وجہ سے ہے کہ یہ شہادت دراصل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا ایک باب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک ولی کا روحانی تصرف یہ ہے کہ اگر وہ نگاہ اٹھاتے تو رب کریم ان کی خاطر تقدیر کو بدل دیتے اور موت کو زندگی سے تبدیل فرما دیتے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان یہ ہے کہ اگر لاکھوں کروڑوں ولی اللہ جمع ہو جائیں ان کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نگاہ اٹھاتے تو خدا جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ اگر آپ چاہتے تو قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتا، یزیدی لشکر تباہ ہو جاتا، کوفہ و بصرہ میں آپ کا اقتدار ہوتا، مگر یہ سب مقام رضا کے منافی تھا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے بڑے اولیاء کے قدم مقام رضا کی کٹھن منزلوں پر ڈگمگا گئے، مگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مقام رضا کی منزل پر نہیں ڈگمگائے۔ میدان کربلا میں آفتاب کی تمازت سے تپتے ہوئے ریگزار پر شہادت کی کٹھن منزلوں پر آپ کامیاب اور کامران دکھائی دیتے ہیں۔ آپ مرحلہ رضا کے تینوں مدارج پر کامیاب ہیں۔ مرحلہ رضا کا پہلا درجہ یہ تھا کہ علم ہو پھر بھی قضا کو قبول کر لیا جائے اور اختیار رکھتے ہوئے خود کو نہ بچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبری کی حالت میں شہید نہیں کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن سے جانتے تھے کہ میری شہادت میدان کربلا میں لکھی جا چکی ہے۔ وہ تو وقت شہادت، مقام شہادت اور احوال شہادت تک سے باخبر تھے۔ اگر وہ چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیر کر کے اپنی قضا سے چھٹکارا پا لیتے، اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر کے اس قضا سے فرار کا راستہ اختیار کر لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ عاشقوں میں سے تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی برس تو محبوب کے وصال کے انتظار میں بیت گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بچپن سے ہی اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ کربلا کے میدان میں رب ذوالجلال کا بے حجاب نظارہ کرایا جائے گا۔ اتنا بڑا صبر تھا کہ آپ نے 50 برس کی زندگی ہجر و فراق کی کٹھن منزلوں میں گزار دی۔ آپ مقام رضا کے پہلے مرحلے پر یوں پورے اترے کہ سب کچھ جانتے ہوئے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کی اتباع کا پیغام ملا مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ آپ کے قدم کشاں کشاں میدان کربلا کو بڑھتے چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جام شہادت ان کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کیا اور عزم و استقلال کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ تک جا پہنچے۔ مرحلہ رضا کا دوسرا درجہ سرور القلب ہے۔ جب تقدیر کی چھریاں چل رہی ہوں تو بندے کو کرواہٹ کا احساس نہ ہو بلکہ وہ لذت اور میٹھا پن محسوس کرے۔ مقام رضا کے اس دوسرے درجے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پورے اترے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زبان سے شکوہ سنائی نہیں دیتا۔ وہ زبان سے دشمنوں کے آگے درخواست کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ چیخو پکار و آہ و بکا کا کوئی کلمہ بلند نہ ہوا۔
خانوادہ اہل بیت کے خیموں سے ماتم کی آوازیں نہیں آئیں۔ خانوادہ نبوت کا ہر فرد صبر کا دودھ، توکل کا پانی اور رضا کی خوراک کھا کر جوان ہوا تھا۔ یہ کیسے ماتم کا نہ ہو سکتے تھے؟ وہ تو خوشی سے شہادت قبول کر رہے تھے۔ یہ وقت تو ان کی کامیابی اور امتحان میں سرخرو ہونے کا وقت تھا۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرد گردن کٹواتا رہا، جام شہادت نوش ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جس کا قدسیان فلک انتظار کر رہے تھے، جس کے نظارے کو چشم فلک ترس رہی تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قربانی دینے اور سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد بالآخر تیروں اور نیزوں سے جسم چھلنی کروا کر گھوڑے سے نیچے گرے۔ اسی دوران ظہر کا وقت ہو گیا اور اسی گھڑی کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر تھے۔ انہوں نے تلوار زمین پر رکھ دی، اپنے خون آلود ہاتھ ریگزار کربلا پر مار کر گرم ریت کے ساتھ تیمم کیا اور تیمم کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ قیام اور رکوع تک کوئی بدبخت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب نہ آ سکا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، ادھر قاتل کی تلوار گردن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگی اور ملک الموت نے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مزدجہ فضا سنایا: اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے اپنے امتحان رضا میں کامیاب ہو گیا اور ہم تیری گردن کو کٹتے دیکھ کر تجھ پر راضی ہو گئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا بالقضاء کا تاج پہن کر بصد ناز میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا کے تیسرے درجے پر بھی کامیاب و کامران رہے۔ تیسرا درجہ یہ تھا کہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی زبان پر شکوہ نہ آئے، اور امام علی مقام تو سب کچھ چھینے جانے کے بعد خوش و خرم اللہ کی بارگاہ اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان کے لیے تو زبان پر شکوہ لانے کا یا پریشانی کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔